بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، ایک مسلمان، ایک مومن کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک بہت ہی محترم ہے۔ جیسے انسان کی جان، اس کا مال محترم ہے، ناحق کسی کی جان لینا، کسی کا مال ہڑپ لینا حرام ہے، تو اسی طریقے سے کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی عزت سے کھیلنا، یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ آپ نے کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ جیسے یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر محترم ہے، اسی طرح سے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو بھی تم پر حرام ہے۔ تو ہمیں کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی بے عزتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جو چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس پر بہتان باندھنا اور جھوٹا الزام لگانا، یہ الزام تراشی یہ بہت ہی سنگین جرم ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا۔ صحابہ کرام نے کہا ردغۃ الخبال کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت آپ نے کی عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ۔ جب ان کو سزا دی جائے گی جہنم کی آگ میں، تو ان کے جسموں سے جو خون اور پیپ، فاسد مادے خارج ہوں گے، اور وہ سب جہاں جا کر کے جمع ہوں گے، اسی جگہ میں اس شخص کو رکھا جائے گا جو کسی مومن پر جھوٹا الزام لگائے گا، کسی پر بہتان باندھے گا۔ آپ غور کیجیے کہ کتنا سنگین جرم ہے، جبکہ اس جانب ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کے بارے میں بھی بہت آسانی سے، بہت تیزی سے زبان کھول دیتے ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب پلسرات کے اوپر سے اس کو گزارا جائے گا تو ایسے شخص کو اس پر روک لیا جائے گا، پلسرات سے اس کو نہیں گزرنے دیا جائے گا جب تک اس کو اس کی سزا نہ دے دی جائے۔ اور یہ ایسا سنگین جرم ہے کسی پر الزام لگانا، بہتان باندھنا، کہ اس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم جو اپنی زندگی میں نیکی کے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اگر ہم ان چیزوں سے، ایسی برائیوں سے نہیں اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، ہماری محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ حدیث مفلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مفلس کا تعارف کرایا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی۔ اس امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جس کے پاس قیامت کے دن نماز ہوں گے، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، یعنی وہ نیک انسان تھا، دنیا میں نماز روزے کا پابند تھا، وہ ساری نیکیاں لے کر کے اللہ کے پاس آئے گا، لیکن اس کے پاس کچھ ایسے جرائم ہوں گے، ایسے گناہ ہوں گے، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا،
کسی کا مال کھایا ہوگا، تو یہ سب گناہوں کی وجہ سے اس کی یہ جو نیکیاں ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، یہ ساری نیکیوں کو ان مظلومین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان مظلومین کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کتنا بڑا مفلس ہے کہ جب اللہ کے پاس آیا تو اس کے پاس بہت ساری نیکیاں تھیں، لیکن کیسا مفلس ہے کہ نیکیاں ختم بھی ہو گئیں، الٹا لوگوں کا گناہ اس کے اوپر لاد دیا گیا۔ تو یہ کوئی عقل بندی کی بات نہیں ہے۔ ایک تو پہلے سے ہماری زندگی میں محدود نیکیاں ہیں، نیکیوں کا بہت کم ہمارے پاس تصور ہے، اس میں بھی اگر ہم اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو ہماری یہ سب نیکیاں، ہماری محنتیں اللہ کے پاس ضائع ہو جائیں گی اور ہم آخرت میں رسوا ہو جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو ہم نہیں بچا سکتے۔ تو اسی لیے ہم کو کسی مومن کے بارے میں زبان کھولنے سے ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے اس پر الزام قائم ہو جائے، بہتان ہو جائے۔ اور اسی لیے قرآن میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو تم اس کے پیچھے پڑو ہی نہ، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ یہ تمہارے اعضاء، کان، آنکھ، دل، ان سارے اعضاء کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ان اعضاء کا تم نے کہاں استعمال کیا تھا، صحیح استعمال کیا تھا، غلط استعمال کیا تھا، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ان نعمتوں کے متعلق ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک تو یہ اس سے ہم گنہگار ہوں گے، ہم اللہ کے پاس ہماری پکڑ ہوگی، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت سزائیں ہیں، الٹا ہماری نیکیاں بھی اس سے ضائع اور برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔